اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، میں آپ کا خدمتگار مولانا سید آصف رضا نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں کوکنوس اسلامک ٹی وی۔ آج کی چھٹی ویڈیو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، چھٹے پارے کے اہم پیغامات۔ چھٹا روزہ ہے، چھٹی ویڈیو ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے باقی جو روزے باقی ہیں اللہ تعالیٰ خیریت سے ان کو گزارے اور آپ کو بہت زیادہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ جو لوگ قرآن کی سخت تلاوت کرتے ہیں وہ بھی ثواب ہے، لیکن یہ سننا پھر اس سے زیادہ ثواب ہے کہ وہ زبان آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، یہ آیت کا ترجمہ آپ کی سمجھ میں آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، تو یہی تو چیز ہے قرآن میں آیا ہے، اس کو پڑھنا، اس پہ عمل کرنا ہے۔ اسی چیز کا نام اسلام ہے دوستو، اور قرآن کے ساتھ پھر اہل بیت ہے۔ ہاں جی، اہل بیت بالکل جڑی ہوئی ہے۔ فقط قرآن پہ کام نہیں چلے گا جب تک اہل بیت کو ساتھ نہیں رکھیں گے، صرف اہل بیت پہ بھی کام نہیں چلے گا جب تک قرآن کو ساتھ نہ رکھیں گے، کیونکہ پیغمبر نے کہا کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، بس ان کے ساتھ متمسک رہنا ہے۔ ماہ رمضان ہے، قرآن مجید یہ چھٹے پارے کے اہم پیغامات میں تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین پوری توجہ چاہوں گا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ دوسروں کی برائیوں سے درگزر کرو، خدا بھی تمہاری برائیوں سے درگزر کرے گا۔ ہاں، ان کی برائیوں سے، دوسروں کی برائیوں سے درگزر کرو، دوسروں کی برائیوں سے درگزر کرو۔ کیوں؟ اس لیے کرو کہ خدا بھی پھر تمہاری برائیوں سے درگزر کرے گا۔ یعنی آج اگر تم نے اللہ کی رضا کے لیے کسی کو معاف کر دیا تو پھر اللہ بروز معاشر تمہیں معاف کرے گا۔ اگر آج تم نے اللہ کی رضا کے لیے کسی سے اپنے غصے کو روک لیا تو بروز معاشر، بروز قیامت اللہ اپنے غصے کو روک لے گا۔ یہ دیکھیں سورہ نساء ہے، مطلب جو میں نے پہلے ترجمہ پیش کیا وہ سورہ نساء ہے، ساتھ ساتھ تھوڑی بہت تشریح میں کر دیتا ہوں، کیا کروں، رہا نہیں جاتا۔ بھارت پیارے، اتنے پیغام ہی اتنے پیارے، اتنے دلکش ہیں، اتنے حسین ہیں، اتنے جمیل ہیں، بس دل چاہتا ہے کہ یار اس کو پڑھوں اور عمل ہوتا رہے، عمل کرتا رہوں، اور ہر بندے کا کام ہے یہ پڑھے تو اس کو پتا ہو، پھر اسے پتا ہے کہ یہ دنیا سے ہیچ لگے گی، یہ کھیل اور تماشے لگے گی، کچھ نہیں لگے گی۔ دوسرا پیغام، جو بھی عہد و پیمان کرو اس کو وفا کرو۔ اگر کسی سے وعدہ کر لیا ہے کہ میں عہد کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے میں یہ کام کروں گا تو وہ کام پورا کرو، بشرطے کہ وہ کام معصیت الہی پہ مبنی نہ ہو۔ ہاں، گناہ پہ مبنی نہ ہو، گناہ کے وعدے نہیں کیے جاتے، اچھائیوں کے وعدے کیے جاتے ہیں، نیکیوں کے وعدے کیے جاتے ہیں، بہترین عمل کے وعدے کیے جاتے ہیں۔ اگر وعدہ کیا ہے تو، وعدہ نہیں کیا تو پھر وہ پورا کرنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن یہاں مراد جو بھی عہد کرو، پیمان کرو، اس کو وفا کرو، یعنی پورا کرو۔ تیسرا پیغام، چھٹے پارے کا تیسرا پیغام، نیک کاموں اور دوسروں کے حقوق کی رعایت کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ بات سمجھ رہے ہیں مومنین کرام؟ بات سمجھ رہے ہیں میرے مسلمان بھائیوں؟ بات سمجھ رہے ہیں میرے بھائیوں اور بہنوں؟ بلکہ مسلمان کیا، دوسرے جو غیر مذاہب لوگ ہیں وہ بھی سنیں کہ قرآن مجید ہمارا جو ہم اللہ کی کتاب جس کو ہم مانتے ہیں اس میں کیا پیغامات ہیں، کتنے اچھی، کتنے پیارے، کتنے بہترین، کتنے حسین، کتنے جمیل، کتنے اعلیٰ، اور کتنے اپنے اندر وسعت رکھتے ہیں یہ اللہ کا کلام۔ اللہ اکبر، کیا کہنے، وہی خدا ہے اس کا بھیجنے والا، اور وہی یہ کلام کہہ سکتا ہے۔ نیک کاموں اور دوسروں کے حقوق کی رعایت کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرو، یہ سورہ مائدہ ہے۔ پھر سورہ مائدہ کے اندر، یعنی چھٹا پارہ ہے، سورہ مائدہ ہے، اس کے اندر خدا فرما رہا ہے چوتھا پیغام، اہل کتاب کے ہاتھ کا کھانا تمہارے لیے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ جو لوگ سوال کرتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں ہم اس میں کیا کریں، اس میں کیا کریں، یہ کہ جو اہل کتاب ہے، اللہ خود فرما رہا ہے نا سورہ مائدہ کے اندر کہ اہل کتاب کے ہاتھ کا کھانا تمہارے لیے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، جو اہل کتاب ہے، یہ فرمان ہے۔ اب اس کی تشریحات تفسیر خود دیکھ لیجئے گا کہ وہاں کیا ہے، وقت نہیں ہے میں ورنہ اس پہ گفتگو کرتا۔ بہرحال یہ جناب پانچواں پیغام آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر ہے کہ آپ اس کو ثواب سمجھ کے سماعت کریں۔ یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں جو میں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔
قرآن کی آیتیں ہیں جو میں تلاوت کر رہا ہوں، آپ حضرات کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، قرآن کی آیت ہے جی 6 پارہ سورہ مائدہ۔ اللہ فرما رہا ہے جو کسی ایک انسان کو زندہ رکھنے کی کوشش کرے گویا اس نے پوری انسانیت کو زندگی عطا کر دی ہے۔ کتنا بڑا ثواب، کتنا بڑا اجر ہے، اس کو آپ ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ انسانوں کو زندہ رکھیں، انسانوں کا قتل نہ کریں۔ ہاں، ماں کے شکم میں اگر بچہ ہے، حمل ٹھہر گیا ہے تو اسے مت ماریں، قتل نہ کریں۔ ہاں، خود ماں قتل کروائے تو وہ قاتلہ ہے، باپ قتل کروائے تو وہ قاتل ہے، دونوں مل کر قتل کروائیں گے تو دونوں قاتل ٹھہریں گے۔ اسی طریقے سے باہر بھی کسی کو مروانا جو ہے جائز نہیں ہے، ہاں بالکل جائز نہیں ہے۔ ایسے ہاتھ اٹھا لیں، کبھی کسی کو قتل نہ کریں، کبھی کسی کو نہ ماریں، قتل نہ کریں، سخت ترین گناہ ہے اور اس میں پکڑ ہوگی۔ پھر بعد میں قتل وہ گناہ ہے کہ جس کے بعد ہمیشہ انسان کو پچھتاوا ہوتا ہے، کبھی کوئی اس پہ وہ نہیں ہوا۔ تشریحات کا وقت نہیں ہے، آگے چلیں۔ 6 فرمان خداوند متعال فرما رہا ہے، 6 پارے کا 6 اہم ترین پیغام آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر ہے اور آیت قرآن ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے نماز، انفاق اور اہلیت، ساتھ اس میں اہل بیت اسلام کے حوالے سے بات سورہ مائدہ ہے۔ سورہ مائدہ کا یہ پیغام ہے، پیغام دیکھیں نا، یہ پیغامات ہیں جو ہم نے اس سے اخذ کیا ہے، جو بات چیز ہے یہ سورہ مائدہ کا پیغام ہے۔ پیغام ہے کیا؟ اللہ تک پہنچنے کے لیے نماز، انفاق اور اہل بیت جیسے وسیلے اختیار کرو۔ یہ بھی سورہ مائدہ کا پیغام ہے کہ ان تک پہنچنے کے یہ وسیلے جو ہے وہ تلاش جو ہے اختیار کرو۔ پھر سورہ مائدہ کے 6 پارے کا اہم پیغام ہے، 6 پارے کا اہم پیغام سورہ مائدہ ہے، 6 پارہ ہے، اس کا اہم پیغام ہے قصاص لینے سے پرہیز کرو تاکہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بن سکے۔ ٹھیک ہے جی۔ 8واں پیغام 6 پارے کا 8واں پیغام سورہ مائدہ ہے، نیک کاموں میں ایک دوسرے سے پہل کرو۔ 9واں پیغام یعنی 6 پارے کا 9واں پیغام، اہم پیغام سورہ مائدہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہوں ان سے دوستی کرنے سے پرہیز کرو۔ جو تشیع کا مذاق اڑاتے ہوں، جو دین کا مذاق اڑاتے ہوں، جو قرآن کا مذاق اڑاتے ہوں، جو نبی کا مذاق اڑاتے ہوں، جو آل بیت کا مذاق اڑاتے ہوں، یہ سارے چیزیں ہیں جو میں تشریح کے طور پہ بیان کر رہا ہوں کہ ان لوگوں سے کبھی دوستی مت کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔